الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی 24واں سپارہ ہمارا ختم ہونے کو ہے۔ سورہ فصیلت یا سورہ حامیم سجدہ جو ہے وہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کی ہم نے آیات پڑھی تھی کچھ 10 سے آنورڈ، جس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا واضح بیان تھا دلائل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو تھی 6 دن میں پیار کی، 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیار کی، اور 4 دن میں اس کی اقوات یعنی کہ رہتی دنیا تک کی اس کے اندر گروسری، اس میں تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس میں پیدا کی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بہرحال آپ یہ دیکھیں، جو سیکھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے حد سے باہر نکلتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب مینز دنیا میں رکھے، اور ہمیں اس کو شیئر کرنے کو حکم دیا، لیکن ہم نے اس ماحول کی اصل حقیقت کو خراب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انف چیزیں بنائی دنیا میں، ہم جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ ہم جب ایکسٹرا چیزیں لے آتے ہیں تو وہ پیرشیبل ہوتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں، ہم سنبھال نہیں سکتے یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کی اس دنیا میں اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم انسانوں کے لیے رکھ لی، اور اور یہ دیکھیں کہ بڑی مناسبت کے ساتھ رکھی، اب اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بھی ان کا اپنا حساب رکھا، کہ جیسے ہم نے واٹر سائیکل پڑھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت تک کا پانی اللہ تعالیٰ اکٹھا اتار دیتے زمین کے اوپر تو سونامی آ جاتا اور کوئی چیز بچ نہ سکتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہیں ندی نالوں میں، کہیں چشموں میں، کہیں گلیشیئرز میں اس کو سیو کیا ہوا، کہیں کلاؤڈز کی شکل میں سیو کیا ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ وہ پانی کہ جو یہ کلاؤڈز ہیں یہ ان کو بھیج سکتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ بارش برسا کے وہاں پہ پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یا اسی طرح ہم نے پہاڑوں کو دیکھا کیسے مائنس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں، چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اور جب اللہ کا کرم سے جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ نکل آتی ہے، ڈسکور ہو جاتی ہے اور انسان کے کام آ جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان تاریخ ہر آدمی کے وہ تاریخ کے آغاز میں ہے۔ ہم مسلمانوں کو جو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کے آغاز میں ہیں اور تاریخ کے اختتام میں نہیں ہیں، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے فار ایگزامپل اگر وہ جنوری 2024 کو پیدا ہوا ہے تو اس کو دسمبر 2024 میں پہنچنے میں اس کو 12 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور ایک ٹائم سپین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کہ زمین بھی اپنے محور پہ 360 بار گھومے گی تو پھر ہی 1 سال جو ہوتا ہے پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ تو کن کہتے ہیں اور پوری کائنات کی چیزیں بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو 6 دن بھی لگے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تدریج سٹیپ بائی سٹیپ کسی چیز کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ جیسے اگر ہم ایک با مقصد قوم تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بھی سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اندر پہلے شعور دینا ہوگا، پہلے تعلیم دینی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک پرفیکٹ انسان، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے 12 تک کی جو آیات ہیں اس کی تفسیر جو ہے ڈسکس کر کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آرائش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کی؟ ہم انسانوں کے لیے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی محبت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح زمین کی بات کی جائے، پھر آسمان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ ہے، وہ دھواں تھا، اور کہتے ہیں کہ پہلے آسمان اپنی اصلی حالت سے پہلے دھواں تھا، اور کائنات کے بارے میں وہ قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بلند جگہ پہ سے دیکھ کر بتایا جا رہا ہو، ہر چیز واضح اور جدا ہے، اور جدید ترین جو اسٹرانومی کے مطابق علامات اور نشانیاں صرف ایک بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ یہ ایک وقت میں سب کچھ دھواں تھا،
اور یہ بات اب آپ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آج سائنسدان بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ستاروں کی پیدائش دھوئیں سے ہو رہی ہے، جو کہ ہماری کائنات کا اوریجن ہے۔ دخان بہت سی گیسوں کا مجموعہ ہے جس میں کچھ ٹھوس سبسٹنس ہیں، اور ستاروں کی پیدائش سے پہلے کائنات ایسی اسموک سے وجود میں آئی تھی، اور دخان اس کی ہی ایک ڈسکرپشن ہے۔ اور یہ جو تصویر ہے حال ہی میں ایک خلائی جہاز سے لی گئی، جس میں ایک ستارے کی پیدائش بتائی گئی کہ وہ اسموک سے وجود میں آیا، اور دھوئیں کے بیرونی جو سرخ حصہ ہے، آؤٹر جو ہے وہ گرم ہے، اور مرکز میں دیکھیں گے اسموک کے مادے ہیں، جتنے وہ کتنے کثیف ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ چمکنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہم جو ستارے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بناوٹ کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اور پھر ہم نے یہ آیت نمبر 13 پہ آتے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا ریوائو کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ایک ویک کے بعد کلاس شروع ہوئی ہے، اور پھر اسی طرح ہم آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے 11 ہی میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دخان سے یعنی کہ آسمان کو بنایا جو پہلے دھواں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین اور آسمان طوعاً او کرہن، یعنی کہ دونوں اپنی خوشی اور کمی سے مل جاؤ، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہارمنی دو، ایک دوسرے کے لیے ایسوسیٹ ہو، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہو۔ پھر آیت نمبر نیکسٹ آتی ہے 13، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان کو اس کا حکم بھیجا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو، جس کو کہتے ہیں نا، اس کا بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ان کے اندر ان کا پروگرام رکھ دیا کہ ہر آسمان، ہر آربٹ اس نے کیا کیا کرنا ہے کام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ستاروں سے سجا دیا، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ایک سورت کا نام مصابیح بھی ہے، یعنی کہ ستارے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی زبردست اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ پھر آیت نمبر 14 میں ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو ان کو کہو کہ تم ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر آیا تھا۔ تو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ جس طرح قوم عاد اور سمود پہ عذاب آیا تھا، نعوذ باللہ ایسا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے اگر ہم اللہ کی ایسی نافرمانی کریں گے۔ تو سائقہ بنیادی طور پہ آسمان کی فضا کی سخت آواز کا نام ہے، کڑک کر اچانک ٹوٹ پڑنے والی بھی ہے، اس لیے بھی اس کو سائقہ اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سورت یہ جو کہتے ہیں نا، اس صورت میں بھی جو لفظ سائقہ استعمال ہوا ہے، یہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آگ کے لیے بھی استعمال یہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا لفظی معنی ہے وہ کڑک جس میں آواز کے ساتھ روشنی بھی آئے اور گرنے والی بھی ہو۔ تو ایسی کڑک کو، ایسی چیز کو سائقہ کہا جاتا ہے، اور جو یہ قوم عاد اور سمود پر آئی تھی۔ اچھا جی، یہ ایک شارٹ سی، میں اس کی نا ایک بریف سی ایک سمری کرتے ہم آگے اپنی بات پر پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال پھر ہم نے اسی آیت نمبر 16 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ دن جو قوم عاد کے لیے منحوس تھا، وہ جو لوگ اس عذاب سے نجات پا گئے تھے ان کے لیے وہ کیا تھا، وہ دن ان کے لیے نجات کا دن تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے منحوس بنائی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور مومنوں کے لیے وہ دن مبارک تھا، لیکن ان کی قوم کے لیے جب عذاب آیا تھا تو وہ دن ان کے لیے جو تھا وہ ان کے لیے وہ اس کو منحوس کہہ سکتے تھے۔ لیکن کوئی دن، جیسے میں بتا رہی ہوں کہ کوئی چیز اللہ کے ہاں منحوس نہیں ہوتی، ہم خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جب آپ کی فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں جی بہت گڈ ڈے ہے، اور جب آپ کی انفیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ہم خامخواہ کہہ دیتے ہیں کہ فلانی چیز منحوس ہے، فلانی چیز دیکھی تھی تو یوں ہو گیا تھا، دن برا گزر گیا تھا۔ بہرحال آیت نمبر 16 یہ 17 میں بھی جیسے میں نے سائقہ کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا، تو 17 میں بھی کیا تھا، یہ بھی عذاب کا یہاں پہ حکم ہے۔ آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ساتھ پیج شیئر ہوا ہے۔ اور وہ اما، اور جو سمود فہدیناہم، پس ہدایت دی ہم نے ان کو، فاستحبوا، پس اور آگے حب پسند کیا، فاستحبوا پس پسند کیا انہوں نے اما امیون، وہ جو کہتے ہیں اندھے کو، الہدا ہدایت پر، فاخذتہم
پس پکڑا ان کو سائکا کڑک نے، العذابی عذاب، الہونی ہون میں ذلت، بما ساتھ اس کے کانوں تھے، یکسبون کسب سے ہے وہ کماتے، با محاورہ آیت نمبر 17۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ آیت نمبر 17۔ قوم عاد جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کے پہاڑ سے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا تھا، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کر دیا تھا، جس سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی پشت پر کوئی مافوق الفطرت ہستی موجود ہے اور وہ فی الواقع اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان باتوں کے باوجود انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا اور اپنے جاہلانہ و مشرکانہ رسم و رواج کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ یہ لوگ بھی قد و کامت، ڈیل و ڈول اور قوت میں اپنی پچھلی قوم عاد کی سے کچھ کم نہ تھے، اور ان کی ایک اور بات تھی کہ آرکیٹیکچر میں اور اسکلپچر میں یہ بہترین ماہر، پہاڑوں کے اندر پتھر تراش تراش کے صرف مکان نہیں بناتے تھے بلکہ راستے بھی بناتے تھے، اور پہاڑوں کے اندر بستیاں آباد کی ہوئی تھی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت تو اتنی مشینری نہیں تھی، اور کتنا یہ اسٹرانگ کام ہوگی کہ جیسے آج کل ہم پہاڑوں کو ڈائنامائٹ یا اس طرح چیزوں سے ان کو اڑاتے ہیں یا مشینری کے ساتھ اس کو کھودا جاتا ہے، انہوں نے ان پہاڑوں کے اندر بستیاں آباد کی ہوئی تھی، لیکن جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ان پہ دوہرا عذاب آیا۔ کیسے؟ نیچے سے زلزلہ جن سے ان کے پہاڑوں کے اندر واقع مکان میں دراڑیں اور شگافیں پڑ گئی، اور اوپر سے کڑک اتنی شدید جس سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ اب جہاں تک عاد کا تعلق تھا، انہوں نے زمین میں تکبر کیا تھا اور ناحق کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم سے زیادہ زور آور کون ہے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت، ان کی تمام جو چیزیں تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ان سب سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر یہ آیت نمبر یہ جو 16 تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی بات کی جا رہی کہ ان پر تند ہوا بھیج دی گئی، اور پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 17 میں پڑھتے ہیں کہ جہاں تک سمود کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے پسند نہ کی، اور انہوں نے اندھا بننے کو ترجیح دی، اور وہ بھی ہدایت پر۔ یہاں پہ جو ہے نا، یہ مطلب نہیں کہ وہ فزیکلی وہ اندھے تھے، یعنی کہ وہ بصیرت، یعنی کہ اللہ کی آیات سے سبق ہی نہیں لینا چاہتے تھے، اندھے بن کر رہنے کو انہوں نے ترجیح دی تھی، اللہ کی رہنمائی کی طرف نہ آئے تھے، کیونکہ دو طرح کا جینا ہوتا ہے، ایک آنکھیں بند کر کے اور ایک آنکھیں کھول کر۔ ہم نے بھی سوچنا ہے میرے اور آپ نے کہ ہم نے آنکھیں کھول کر جینا ہے یا آنکھیں بند کر کے رہنا ہے، تو آنکھیں کھول کے احساس اور شعور کے ساتھ آنکھیں کھولنا اصل میں اللہ کی کتاب، یہ قرآن ہے، اور جیسے پیچھے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب اور ہدایت دی تھی، تو گویا اندھا پن جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آئی سائٹ نہیں ہے، اندھا پن یہ ہوتا ہے کہ آپ اندھیروں کو پسند کر رہے ہیں، آپ ہدایت کو لینا نہیں چاہ رہے، تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا، ان کو رسوا کن عذاب نے، پکڑنے، کڑک نے، چنگاڑ نے، سخت زلزلے نے، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کی اپنی کمائی تھی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا، جو انہوں نے نافرمانیاں کی تھی، جو انہوں نے کسب کمایا تھا، یہ اسی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب آیا تھا۔ اور سائیکا کی میں نے بڑی پیچھے آپ کو ڈیٹیل ایک ایکسپلینیشن کر دی تھی جی۔ سائیکا وہ کڑک جس میں آواز کے ساتھ روشنی بھی آئے اور گرنے والی بھی، اس کو کہتے ہیں سائیکا، ٹھیک ہے جی۔ اب 18 پڑھتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَا، اور ہم نے نجات دی، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو آمنو، جو ایمان لائے، وقانو، اور تھے یتقون، پرہیزگاری کرتے تھے۔ بامحاورہ دیکھتے ہیں کہ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، ہم نے ان کو بچا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو عذاب ہونے سے پہلے ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا، چنانچہ آپ ایمانداروں کے ہمراہ، جن کی تعداد کہتے ہیں کہ 120 کے لگ بھگ تھی، اسکالرز ویسے عموماً 120 کے کم و بیش اتنے لوگ تھے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے گئے تھے اور رملہ کے قریب آباد ہوئے تھے، اور اسی مقام پہ حضرت صالح علیہ السلام نے وفات پائی تھی۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اور وہ ایمان والے کیوں؟ اپنے تقوی اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ آیت نمبر 19، وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرو، جمع کیا جائے گا، حشر ہے نا، حشر ہوتا ہے جمع کرنا، اعداء، اعداء، اعداء دشمنوں کو کہا جاتا ہے، دشمنوں کو اللہ کے، النار، آگ کی طرف، فہم، پس وہ، یوزعون، یوزعون، ترتیب، پس وہ ترتیب وار کیے جائیں گے، یوزعون، بامحاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 19، جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب بار کر لیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ روکنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہے دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ترتیب بار۔ اب روکنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مجرموں کو الگ الگ جرائم کے مطابق ان کی گروپس بنا دیے جائیں، دوسرا یہ کہ پہلی نسل کے بعد آنے والے نسلوں کے آنے تک روک دیا جائے، یعنی کہ پہلی نسلوں نے جو شرکیہ عقائد اور رسوم چھوڑے اور بعد والی نسلوں نے ان کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا، انہی کے کلچر کو آگے بڑھایا، تو ان بعد والی نسلوں کے گناہوں کی سزا کا کچھ حصہ ان پہلی نسلوں پر بھی ڈالا جائے گا جنہوں نے ان شرقیہ عقائد اور رسوم کا رواج دیا اور یا کسی دوسرے برے کام کی بنیاد ڈالی۔ یہ آلویز ریمبر دیٹ کہ میں اکثر اس کے بتاتی ہوں کہ یہاں تو آیت نمبر 19 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو گروپس کی صورت میں لے کے جایا جائے گا، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ترتیب وار پیش کیا جائے گا، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلے ان سب کی اگلی پچھلی جو نسلوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان سب کا حساب ہوگا۔ اب اسی کے آگے کنٹینیوٹی میں ہے، حتی، آیت نمبر 20، یہاں تک، ایزا، جب، ماں، جو، جاؤہا، وہ پہنچے اس کے پاس، شاہدہ، شہادت سے ہے، گواہی دی، علیہم، ان پر، سمعہم، سماعت سے، ان کے کان، وہ ابصارہم، بصارت سے، اور ان کی آنکھیں، وہ جلودہم، جلود ان کی جلدیں، بما، اس کے ساتھ جو، کانو تھے، یعملون، جو وہ عمل کرتے۔ یہ بھی 19 آیت کے ساتھ اس کی کنٹینیوٹی ہے، یہ 21 تک ایک ہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ آیت نمبر 20 کا بامحاورہ ہے کہ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی کہ دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کی اعمال کی شہادت دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کلیئر کٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا، اور کیا مینشن کر دیا کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے، آیت نمبر 19 میں تھا کہ جس دن اکٹھے کر لیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، اول سے آخر تک سب کے سب جمع کیے جائیں گے اور تقسیم کر کے الگ الگ گروہوں میں شکل دے دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 20 میں ہے کہ جب وہ ان کے پاس آ جائیں گے یعنی کہ جہنم کے پاس آئے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، اور ان کے اعمال ان کے خلاف بولیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ 3 سینسز کی یہاں بات کی جا رہی ہے اور 5 کے بارے میں نہیں کیا جا رہا۔ تو یہاں جو 3 سینسز کی یہاں پہ بات کی ہو رہی ہے کیونکہ سونگھنے کی قوت اور ذائقہ اور یہ جو ٹچ کی سینس آتی ہے، تو بیسک جو ہے وہ 3 قوتیں ہیں، دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، اور محسوس کرنے سے مراد ہاں گرمی سردیاں محسوس کر رہے ہوں، کھانا پینا محسوس کر رہے ہوں، یا ناک سے سونکھ کر کچھ محسوس کریں، تو سب وہ ایک ہی چیز میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو 3 سینسز کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے اچھے یا برے اعمال بجا لاتا ہے، یہی نہیں جو کرامن کاتبین ہے اس کے اعمال نامے میں اس کے سب جو وٹ ایور جو انسان کرتا ہے نا وہ فوراً جس کو کہتے ہیں نا وہ لکھا جاتا ہے، اور ان اعمال اور افعال کے اثرات آپ کے باڈی کے آرگنز کے اوپر بھی جو ہوتے ثبوت کے طور پہ ثبت ہو جاتے ہیں جس کو اس کام کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ جو مجرم اپنے گناہوں کا اور اپنی خارجی گواہیوں کا انکار کر دے گا، خارجی گناہیاں یعنی کہ اللہ تعالیٰ بڑا عادل ہے، یہ ایکچولی یہ ایک
اللہ تعالیٰ نے ایک سین کریٹ کیا، ہماری پکچرائزیشن کی ہے کہ عدالت لگی ہوگی، انسان کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اللہ ان سے ون ٹو ون اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ گناہ کیا ہے، جو دنیا میں جھوٹ بول رہا تھا وہ اللہ کے آگے بھی وہ کہے گا کہ نہیں ہاں اللہ بھی میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جگہ لے کر آئیں گے، وہ شہادتیں ہوں گی کہ یہ دیکھے بھی تم نے یہ کام اس جگہ کیا، زوم کر کے اس کی سی فوٹیج دکھائی جائے گی. یہاں پہ بھی جب وہ انکار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو باڈی ہوتی ہے نا، جیسے میں بول رہی ہوں، جب ہم خوف ہوتے ہیں تو ہمارے گوز بمس، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہمارے خوشی ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایک فرحت سی کیفیت سی آتی ہے. تو اسی طرح آپ کی باڈی کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو اسی طرح کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت یعنی کہ اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے آپ کی ہماری سکن کے اوپر ہو رہی ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں وہ بات ہماری سکن کے اوپر محفوظ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ وہ کرمنلز کے اوپر وہ تجربے کر رہے ہیں کہ ان کی سکن لے کے وہ تجربے کریں کہ جس سے پتا چلے کہ کوئی بھی موقع یا کوئی بھی کرائم جو کیا وہ ایگزیکٹلی کیسے ہوا، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ آپ کی سکن کے اوپر ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ہم سکن ہمیں ایک تو ویسے بھی گرمی سردی سے پروٹیکٹ کرتی ہے نا، تو یہ ہماری جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا، میں یہاں سے بات کر رہی ہوں پاکستان میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور اس وقت یہاں پہ یو کے سے بھی کوئی لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، کوئی دبئی میں بیٹھ کے بات سن رہا ہے، کوئی لاہور کے ڈفرینٹ کارنر میں بیٹھ کے سن رہا ہے. تو یہ الفاظ اسی سپیڈ سے کیسے آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، کبھی اس پہ غور کیے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت عدل کے لیے ہمارے اپنے آپ کے باڈی، آپ کے جو آپ کی کان ہیں وہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو گویائی دے گا. آپ کے یہاں پہ جو ہاں جی 20 میں، ہاں جی، یہاں تک کہ آپ کے آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں اور یہ جلدیں، یہ 3 چیزیں، یہ اس کے علاوہ بھی مطلب یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو گویائی بخشے گا. اور یہ جو مجرم ان تمام گواہیوں کا انکار کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے باڈی آرگنز کو اس کے خلاف یا اس کے لیے گواہی بنائیں گے. اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جن ذرات سے ہمارا جسم مرکب ہے، انہی ذرات سے ہمارا وہ جسم بھی مرکب ہوگا جو قیامت کے دن ہماری روح کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، آیت نمبر 21، یہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں، یہ جو 19 20 21 ہیں یہ ایک ہی تھاٹ ہے. 21 میں ہے وقالو، اور کہیں گے، لی جلودہم، اپنے چمڑوں کو، اپنی جلدوں کو، لما، کیوں؟ اچھا جی یہ ہو گیا چینج. اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، لما، کیوں، شاہد تم، گواہی دی تم نے، شہادت دی، علینا، ہمارے اوپر یا ہمارے خلاف. قالو، وہ کہیں گے، انتقانا، انتقانا، انتق ہوتا ہے اس نے گویائی عطا فرمائی، اس نے کہلوایا، انتاق یہ یہاں سے ورڈ ہے. انتقان اللہ، گویائی دی ہم کو اللہ نے، اللہ زی، وہ جس نے، انتقا، منطق، یہ ساری چیزیں یہیں سے نکلی نا، نتقا، گویائی دی، کلا، ہر شیئن، چیز کو، وہوا، اور وہ، خلقاکم، خلق کیا، کم، تمہیں، اولا، پہلی، مرتن، بار، وعلیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم رجوع کرو گے، تم لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 21 کا با محاورہ ہے. اور اپنے چمڑوں یا اپنی جلدوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے، جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا، اس نے مطلب گویائی بخشی، اس نے ہم کو بھی گویائی بخشی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ حساب ہے کہ جب کوئی ضدی مجرم اپنے جرائم کا انکار کرتا رہے گا اور تمام شہادتوں کو جھٹلا دے گا تو اللہ کے حکم سے اس کے جسم کے اعضاء کا ایک ایک کر کے شہادت دیں گے کہ اس نے کیا کام کیے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے اپنے جسم کے آرگنز گواہی نہیں دیں گے، بلکہ ہر وہ چیز بول اٹھے گی جس کے سامنے انسان نے کسی بھی فعل کا ارتکاب کیا تھا. یعنی کہ اس قدر باریک بین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ ہر چیز کی گواہی ہوگی. اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اچھے یا برے اعمال کر رہا ہے وہ ریکارڈنگ میں آ رہے ہیں، ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں زبان ویسے تو گوشت اور جو مسلز کا ایک ٹکڑا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں ہڈی بھی نہیں ہے،
اور قوت گویائی میں صرف زبان ہی کام نہیں کرتی بلکہ گلے کی آپ کی رگیں، جن کی وجہ سے کسی کی آواز سریلی ہوتی ہے، کسی کی کرخت ہوتی ہے، پھر گویائی میں آپ کے ہونٹ اور تالو سب استعمال ہوتے ہیں، تب جا کے انسان بولتا ہے۔ تو جسم کے اعضاء کا مواد ایک جیسا ہے، صرف ساخت کا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کی ایسی ساخت بنائی ہے جن سے کوئی جا کر بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور تو جو ہستی ان آرگنز کو ان کی ساخت، ان کی شیپ کے لحاظ سے بالخصوص پہلی بار کی ساخت پہ قادر ہے کہ اس کے لیے بوقت ضرورت کسی دوسرے آرگن کی ساخت میں کوئی تبدیلی کرنا کیا مشکل ہے، جسے وہ بولنے لگے۔ اسی طرح جب مجرموں کے دورانے ان کے جو آرگنز اس نے استعمال کیے تھے اپنے اس جرم میں، وہ بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ پاؤں بولیں گے کہاں گئے تھے، ہاتھ بولیں گے کہاں استعمال ہوئے تھے، آنکھیں بولیں گی کیا دیکھا تھا، کان بولیں گے کیا سنا تھا، تمام چیزوں کی گواہیاں ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اپنے باڈی آرگنز کو پکڑ کے گا کہ گا جو تمہیں تو میں جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہا ہوں، تو جس میں آرگنز جو ہیں ہمارے لیے تو آج دنیا میں تو صرف ہماری ایک زبان کا یہ لوتھڑا ہے نا جس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے سامنے ہمارے باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ کے آپ کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا، جو بھی آپ کا زندگی میں عمل ہوگا۔ اچھا جی، آیت نمبر 22، وما اور نہیں، کن تم تھے تم، تستاتیرون، تستاتیرون تم چھپتے ہو، تم پردہ کرتے ہو، اس تار سے ہے لفظ یہ، ان اس سے کہ یشہادا گواہی دیں گے، علیکم تم پر، سمعوکم سماعت سے کان تمہارے، ولا اور نہ، ابصارکم تمہاری آنکھیں، ولا اور نہ، جلودکم چمڑے تمہارے، جلدیں تمہاری، ولیکن اور لیکن، ظننتم تم خیال کرتے ہو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، لا یعلمون نہیں جانتا، کثیرن بہت سا، مما اس میں سے، جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 22 میں بھی یہی بات ہے، با محاورہ، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری بے خبری کی بات بتا رہے ہیں آیت نمبر 22 میں، کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہماری تو چیزوں کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ آپ اپنی ایک سیاہ اندھیرے میں، سخت اندھیری رات میں، کالے سیاہ پہاڑ میں، کالے سیاہ پتھر کہ بہت نیچے ایک کالی سیاہ چونٹی یا کیڑا کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا میں عمل کریں اور کسی سے چھپ کر کریں، تو کیا اللہ نہیں جانیں گے؟ اللہ سب کچھ جانیں گے۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کوئی گناہ یا غلط کام کر رہے ہیں، ہم اپنے اعضاء سے نہیں چھپ سکتے، نہ ان گناہوں کو چھپا سکتے ہیں، اور نہ ہم ان اعضاء کے بغیر گناہ کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کی صفات سمیع اور بصیر ہے۔ بات صرف اتنی نہ تھی کہ تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بھی منکر تھے، نعوذ باللہ۔ ہمیں کیوں نہیں یہ یقین آتا تھا کہ واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمارے حالات سے پوری طرح باخبر رہتا ہے، پھر بھی ہم گناہ سرزد کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس بات سے رونا آ رہا ہے کہ واقعی ہم کتنے غلط کام کر جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہماری حفاظت بھی کر رہی ہے، اور ہمارے تمام حالات سے پوری طرح اویئر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم کعبہ میں 3 آدمی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان تینوں میں سے 2 تو قریشی تھے اور ایک ان کا برادر نسبتی تھا جو سقفی تھا۔ یہ تینوں خوب موٹے تازے تھے، توندے نکلی ہوئی تھیں، مگر عقل کے سب پورے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہارا خیال ہے اللہ ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ دوسرا بولا، ہاں، اونچی آواز سے بات کریں گے تب تو سن لیتا ہے، اور اگر آہستہ آواز سے چپکے چپکے بات کریں گے تو پھر نہیں سنتا۔ تیسرا کہنے لگا، اگر وہ اونچی آواز کو سن لیتا ہے تو آہستہ آواز والی بات بھی سن سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ خبیر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آپ نے اگر کسی
میڈیکل وارڈ میں گئے نا جہاں پہ برن انجری کا بہت سویئر کیس ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ جو بہت سویئر کیس ہوتا ہے نا جس میں ساری اسکن جل جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی اگر آپ باڈی کو ٹچ کریں یا کچھ کریں تو اسے محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری جو اسکن ہے نا، اسکن نے ایک تو ہماری باڈی کو کور کیا ہوا ہے، پلس ہماری جو پین ریسیونگ سیلز ہے نا وہ ہماری اسکن کے اندر ہیں، اور جو برن کیس ہوتا ہے نا جس میں پوری اسکن جل جاتی ہے، برن ہو جاتی ہے، تو وہ آپ دیکھیے کہ وہ اس کے اندر سے اس کو پین محسوس کرنے کی وہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، جو ایکسٹریم پین کیسز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا اور ہم نے پہلے بھی کہیں پڑھا کہ جو جو جہنمی ہوں گے نا ان کی سکنس کئی اتنی ان کی موٹی ہوں گی کہ کتنی سوار اس کے اوپر چڑھ سکتے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سکن سے جو جہنمی ہے اس گرمی کو، اس جہنم کی انٹینسٹی کو، اس پین کو محسوس کرے، اور اگر اس کی سکن جل کے اتر جائے گی اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی سکن لگائیں گے تاکہ وہ پھر اس اذیت، اس پین کو محسوس کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ایک سکن کو، جس کو ہم صرف ایک سکن کو اتنا ویلیو نہیں کرتے، وہی سکن کو اللہ تعالیٰ گویائی دے گی، اور وہ انسان کا کچھا چٹا ہر چیز اللہ کے سامنے بیان کر دے گی، اس کی اعضاء، اس کے باقی باڈی آرگنز بھی۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔